بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات دعا کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا عصا نہیں بلکہ دعا اور جوابی دعا کا عصا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اس لیے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے کیا خاص رکھا ہے، اور حدیث میں اس سورت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس سورت سے کیسے لوگوں نے اپنی تقدیر کے فیصلے کروائے، اور کیسے آپ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے اس سورت سے کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہی دیں گے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ہماری ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، امام نسائی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتح الکتاب ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھو گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ دوستو، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حافظ نور الدین الحمدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو جید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے۔ جب اس نے وہ سورت پوری پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس سورت کو معجم الوسط میں روایت کیا ہے، اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتح الکتاب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے معجم الوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا،
اور اس پر اللہ کی فٹکار ہوئی اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو برگلائے گا۔ اب جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکت عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے بیکار جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ کلکاری مارنے لگا کہ وہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ اصل میں یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو وہ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خدا بندے عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی صورت میں کرتا ہے۔ جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے، بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو رائے راز یعنی کہ صراط مستقیم کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سر چشمہ خدا بند عالم ہے، اور اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے جس کے بارے میں تفصیل اس حدیث میں دی گئی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سلوہ یعنی سورت فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، امام داری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتح الکتاب یعنی سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر اکابرین نے ایک وظیفہ پیش کیا ہے جو کہ عام طور پر ہر بیماری کے لیے مجرب ہے اور خاص کر بخار کے لیے بتلایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک گلاس پینے کا پانی لیں، اس پر سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ کلام پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی سے مریض کے چہرے پر تھوڑا سا چھینٹا لگائیں اور باقی پانی مریض کو پلا دیں۔ اس عمل کو دن میں 2 سے 3 بار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو صحت نصیب ہوگی۔ اس صورت کا دم کرنا حدیث میں بھی ثابت ہے۔ جس بیماری کے لیے بھی دم کریں گے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، لیکن شرط یہ ہے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہے اور اس کو شفا رقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر دم جھاڑا کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی،
حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہو گیا، گویا اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس صورت میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے اور اس کی کتنی برکات ہیں، اس لیے آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی بھی بیماری ہو، پریشانی ہو تو اس سورہ کو ضرور پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وضو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری پریشانی ہو تو صبح کے وقت سورہ فاتحہ کو 20 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ پریشانی اور بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اس سورت کا کامل یقین کے ساتھ ورد کریں اور اللہ سے اپنے مسائل بھی حل کروائیں اور حاجت بھی پوری کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک اخلاق کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔